السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماؤں پیارے بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں 3 رکعت وتر واجب کی نماز عورتیں کس طرح پڑھیں گی۔ پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عورتیں کس طرح ہاتھ اٹھائیں گی، کس طرح ہاتھ باندھیں گی، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا، سارا کچھ آج کے اس ایک ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کا جسم پورا ڈھکا ہونا چاہیے، یعنی آپ کا چہرہ، ہتھیلی اور یہ جو قدم ہیں، یہ قدم، یہ 3 چیز دیکھنا چاہیے، باقی اس کے علاوہ پورا جسم آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، آپ میکسی پہن کر، جو آدھے آستین کے کپڑے ہوتے ہیں، اب وہ پہن کر کھڑی ہوتی ہیں، یہ پورا ہتھیلی، پورا ہاتھ آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے ساڑی وغیرہ، بعض دفعہ ساڑی جب پہنتے تو پیٹ وغیرہ دکھتا ہے یا کچھ بھی ایسا حصہ آپ کا دکھا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے دوپٹہ اتنا باریک اپنے دوپٹہ اڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال وغیرہ دکھ رہے ہیں تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے صرف آپ کا چہرہ دکھے، ہاتھ دکھے اور قدم دکھے، بس، اس کے علاوہ باقی پورا جسم آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ، اس کو آپ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے جو پیجامے جو پہنے ہوئے ہیں، یہ جو ٹکنوں ہے، ٹکنوں کے نیچے تک اس طرح ہونا چاہیے۔ ٹکنوں کے اوپر جو ہے نا، ٹکنوں کے اس طرح اوپر، یہ مرد کو رکھنے کا حکم ہے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ بالکل ٹکنوں کے نیچے اس طرح ٹکنوں کو ڈھک دے پورا، تو اس طرح آپ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو بھی جیسے ہم نے بتایا، اس طرح آپ کپڑے وغیرہ سے اوڑھ لیں، اپنے آپ کو ڈھک لیں، اب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں گی۔ جب کھڑی ہوں گی تو دیکھیے گا آپ کے قدم کے درمیان، یعنی دونوں جو پیر ہیں، اس بیچ آپ کے 4 انگلیوں کا اس طرح فاصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح فاصلہ ہونا چاہیے، بالکل چپکانا بھی نہیں پیروں کو اور بہت زیادہ دور بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں، اگر ہماری کوئی ماں بہنیں ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی 4 انگلیوں کے فاصلے پر، اسی طرح اگر وہ صحت مند ہیں تو اس طرح 4 انگلی کے فاصلے پر کھڑے ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو جیسے آسانی ہو اس طرح کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو مصلی پہ اس طرح کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے 3 رکعت وتر واجب نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 3 رکعت وتر واجب کی نماز پڑھ رہی ہوں، تو بھی آپ کی یہ نیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دل میں بس آپ ارادہ کر لیں، لیکن اگر نیت کا لفظ بولنا ہو تو اس طرح بولیے گا۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب بچی کس طرح ہاتھ اٹھا دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر کس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا چیز بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو ہتھیلیاں، ہاتھ اٹھا بیٹا، یہ جو ہتھیلیاں ہیں، یہ آپ کے جو کاندھے ہیں، کاندھے سے بہت زیادہ اس طرح اوپر بھی نہ ہو، بہت زیادہ اس طرح بالکل نیچے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو کاندھے ہیں، کاندھے کے برابر آپ کے ہاتھ اٹھنا چاہیے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھ جو اٹھائیں گی، آپ کے چادر، آپ نے دوپٹہ جو بھی اڑایا اس کے اندر سے ہاتھ اٹھائیں، جیسے کہ ہاتھ اٹھاؤ اندر سے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چادر اوڑھی ہیں، چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھانا ہے اور چادر کے اندر ہی ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھ کس طرح باندھتے ہیں پہلے ہم باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں، دکھاؤ، اللہ اکبر، اس طرح جو ہو، سب سے پہلے یہ ہمارا سب سے پہلے الٹا ہاتھ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ اس طرح رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سب سے پہلے الٹا ہاتھ، اس کے اوپر سے سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ آپ کو چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھانا ہے اور چادر کے اندر ہی ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب چادر کے اندر ہاتھ لے کے جاؤ، اندر ہاتھ باندھو، اس طرح سے ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ جو نماز کے لیے کھڑی ہو چکی ہیں تو اس وقت آپ کی نظر آپ کے سجدے کی جگہ پہ، جہاں پہ آپ سجدہ کرنے والی ہیں، اس جگہ پہ آپ کی نظر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نیت باندھ لیا، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، جیسے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے، ثنا پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف، ٹھیک ہے، تلاوت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ
तब्बत यदा की हम सूरत पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर, जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक है, तो अलहम्दु शरीफ भी पढ़ लिया, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत की भी तिलावत हो गई। आपको जो भी सूरत आती हो आप वो सूरत पढ़ सकती हैं। ठीक है, सूरत पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे रुकू में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब खड़ी थी तो आपकी नज़र थी सजदे की जगह पे। ठीक है, अब अल्लाहु अकबर कहते हुए जब आप रुकू में आई हैं तो अब आपकी नज़र आपके पैरों पे आपकी नज़र होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो हाथ की जो उंगलियां हैं इस तरह फैल भी ना रखें, जिस तरह हमारी इस बच्ची ने रखी है, इनकी उंगलियां इस तरह बिल्कुल मिली हुई हैं। इसी तरह आपको भी अपनी उंगलियां इस तरह मिली हुई रखनी है, उंगली को इस तरह मिला दें और इस तरह रखें। आपके हाथ बस घुटने तक पहुंच जाए इतना काफ़ी, आपको पूरा झुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बच्ची पूरा झुकी नहीं है, शायद कैमरे में क्लियर ना दिख रहा हो, ये बच्ची बस हल्का सा झुकी, इसने बस अपने हाथ को अपने घुटने तक पहुंचाइए बस। तो अब रुकू में आने के बाद फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे, जैसे कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे। आप ज़्यादा भी कह सकती हैं, 3 कहें, 5 कहें, 7 कहें, ज़्यादा भी कह सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 बार। तो 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम करने के बाद फिर खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, जैसे कि समी अल्लाह व लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, अब फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी जो हथेली और कलाई है इसको इस तरह ज़मीन पे जो है ना इस तरह लगा देना है। ठीक है, इस तरह इसको ज़मीन पे लगा देना है। आपके कोहनी इस तरह उठी भी ना रहे, कलाइयाँ और हाथ इस तरह ज़मीन पे इस तरह बिछा देंगे पूरा, और फिर बीच दोनों हाथों के दरमियान अपने पेशानी को लगाना है, नाक को लगाना और सजदा करना है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जो पैर हैं, ये दोनों पैर, ये जो बच्चे के एक पैर में दिखा रहा हूँ फिलहाल, ये दोनों पैर जो है इस तरह बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे, जैसे कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 बार तस्बीह कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। ठीक है, फिर दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। ठीक है, पहले की तरह हाथों को इस तरह रखना है, ज़मीन पे लगा देना है। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे, जैसे कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, 3 बार तस्बीह कर लिया, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। इस तरह खड़े हो गए। अब जैसे पहले हाथ बांधा था, यानी पहले से उल्टा हाथ, उसके ऊपर सीधा हाथ, पहले की तरह भी अभी भी हाथ को वैसे ही बांधना है। ठीक है, तो अभी हमारी दूसरी रकअत नमाज चालू है। ठीक है, वितर की हमारी दूसरी रकअत नमाज है। अब जैसे हमने हाथ को बांधा था पहले रकअत में, वैसे ही बांध देंगे, नज़र भी हमारी सजदे की जगह पे होगी। और अब हम शुरुआत इस तरह करेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ठीक है, तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई है। अब अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर कोई एक सूरत पढ़ेंगे। अगर आपको और सूरतें नहीं आती हैं, आपने पहले रकअत में जो सूरत पढ़ी थी उसी सूरत को आप दूसरी रकअत में भी आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सूरतें आती हैं तो उसके अगले वाली सूरत पढ़ेंगे। जैसे पहली रकअत में हमने पढ़ा था तब्बत यदा, तो आप पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अलहद। ठीक है, सूरत हमारी हो गई, कलमा शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत भी हमने पढ़ ली। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। पहले जैसे हमने बताया वैसे ही आपकी उंगलियां फैली भी ना हो, उंगलियां करीब हों, आपकी नज़र आपके पैर पे हो, और 3 बार तस्बीह कहेंगे, जैसे कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए, जैसे कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में आ गए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहले बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से रखिए। ये देखिए, हथेली
اور کلائی زمین پہ اس طرح بالکل بچھا دیں گے, زمین سے ٹچ ہونا بہت ضروری ہے, زمین کو بچھا دیں گے. دونوں ہتھیلیاں پیر اس طرح سائڈ سے باہر نکالیں گے اور پھر 3 بار ابھی تسبیح کہیں گے, جیسے کہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پھر دوسرا سجدہ کریں گے, اللہ اکبر. پھر 3 بار تسبیح کہیں گے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے اتحیات میں. اللہ اکبر. دیکھیے آپ کی ہتھیلیاں, ٹھیک ہے, دیکھیے گا, یعنی گھٹنے کے نیچے اس سے لٹکے ہوئے بھی نہ ہو اور بہت کمر کے قریب بھی نہ ہو, بلکہ یہاں اس طرح. ٹھیک ہے, یہ جو گھٹنا ہے گھٹنے کے بالکل بازو میں اس طرح ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے. اس طرح بیٹھ جائیں جیسے کہ بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس طرح آپ کے قدم دونوں اس طرح باہر نکل جائیں, دونوں پیر اس طرح باہر نکلیں گے اور اس طرح آپ کی ہتھیلیاں ہوں اور آپ کی نظر یہ گود میں آپ کی نظر ہو. اب ایک بار اتحیات پڑھیں گے جیسے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, اس طرح اتحیات پڑھ لیں گے, بس آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. پہلے کی طرح اپنے دوپٹے کے اندر پہلے الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ دوپٹے کے اندر ہاتھوں کو باندھ لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہماری وتری نماز کی آخری رکعت یعنی تیسری رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے, پہلے کی طرح ہاتھ ویسے ہی باندھ لیں گے. ٹھیک ہے, دوپٹے کے اندر. اب یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے, جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹھیک ہے, تو الحمد شریف کی تلاوت ہو گئی. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے, جیسے کہ پچھلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا قل هو اللہ احد کی سورت. اگر آپ اسی سورت کو پھر آخری رکعت میں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں, لیکن اگر آپ کو اس کے آگے والی سورت آتی تو وہ پڑھ لیں. ہمیں اگلی والی سورت آتی ہے تو وہ پڑھیں گے, جیسے کہ بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے, جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو دیکھ لیا آپ نے کہ یہ ہمارے تیسرے رکعت تھی. ہم نے پہلے سب سے پہلے کیا پڑھا, الحمد شریف کی تلاوت کی, الحمد شریف پڑھا, پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فلق کی تلاوت کی, قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کی. اب جیسے ہی ومن شر حاسد اذا حسد کہیں گی تو پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے, اللہ اکبر. سمجھ گئے آپ؟ تیسرے رکعت میں سب سے پہلے الحمد شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر سورت پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورت ختم ہوگی, سورت ختم ہوتے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں, جیسے آپ پہلے ہاتھ باندھے تھے, جیسے آپ کی سورت ختم ہوئی اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح اللہ اکبر, جیسے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے کاندھوں تو ہاتھ اٹھائیں گے اور اسی طرح سینے کے نیچے اس کو ہاتھ کو مطلب باندھ لیں گے. تو اب یہاں پہ دعائے قنوت پڑھنی ہے. اب یہاں پہ کئیوں کو دعائے قنوت نہیں آتی پوری, تو اب ہم آپ کو یہاں پہ 3 دعائیں بتاتے ہیں, ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. سب سے پہلی دعائے قنوت یہ ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک ونصلی ونسجد وإلیک ونسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالغفار المحیط. ٹھیک ہے, تو اس طرح دعائے قنوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ والی دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو اس کے بدلے, ٹھیک ہے, یعنی سورت ختم ہوتی ہے پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھوں کو باندھیں گے, اس کے بعد ایک یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتی ہے تو پھر آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی.
3 بار یہ پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ان تینوں میں سے آپ کو جو والی بھی دعائے قنوت آتی ہو, جو بھی دعا آتی ہو وہ پڑھ لیجئے. پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ گئے, اور یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے, جیسے کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے, جیسے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, سجدے میں آ گئے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے, جیسا کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے, جیسا کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے, اللہ اکبر. پھر 3 بار تسبیح کہیں گے, جیسے کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. تو جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جیسے بچے نے جس طرح ہاتھ رکھی ہے, آپ اس طرح ہاتھوں کو رکھیں. نہ ہی ہاتھوں کو اس طرح انگلی کو نہ جھلانا ہے, نہ ہی کمر کے قریب کرنا ہے, بلکہ اس طرح گھٹنوں کے قریب میں اس طرح اپنی انگلی کو اس طرح ہاتھ کو رکھنا ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے, جیسے کہ میں بھی پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آواز آپ کو کلیئر رہ جائے. میں بھی اس طرح بیٹھ جاتا ہوں جیسے بچی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بیٹھیں گے اور آپ کی نظر آپ کی گود میں ہوگی, اور اتحیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر درود ابراہیم پڑھیں گے, جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم, پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ. دعائے معصورہ 3 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں, ہم تینوں آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں. آپ کو ان تینوں میں سے جو آسانی ہو آپ وہ پڑھ لیجیے گا. پہلی والی دعائے معصورہ یہ ہے, اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن تولد ولیجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ یہ والی دعائے معصورہ پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتی ہیں, لیکن اگر کوئی یہ والی دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو آپ دوسری والی یہ پڑھ سکتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ٹھیک ہے, تو یہ والی دعا معصورہ پڑھ کے بھی آپ سلام پھیر سکتی ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں آتی ہے تو تیسری والی یہ پڑھ سکتے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس طرح سے جب اتحیات میں بیٹھیں گے سب سے پہلے اتحیات پڑھنا ہے, پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے, پھر ان تینوں دعائے معصورہ میں سب کو جو آتی ہے وہ پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے, جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دوسری طرف دیکھ کے آپ کو یہاں پہ دھیان کیا رکھنا ہے, جب آپ سلام پھیریں گی تو اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونا چاہیے. اس طرح سامنے نہیں دیکھنا ہے, آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر دوسری طرف اس طرح پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دونوں طرف سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونے چاہیے. تو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ 3 رکعت وتر واجب عشاء کی نماز ہم نے کس طرح پڑھی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا ہو اور آپ کافی کچھ اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اچھا, یہ تو تھی صرف وتر کی نماز. باقی اگر آپ پوری 5 وقت کی نماز یعنی فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک عورتیں پورے 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھیں گی, تو اسی طرح پریکٹیکل سارا کر کے ہم نے بتایا ہوا ہے. الحمدللہ پورے 5 وقت کی نماز کی ویڈیوز ہماری موجود ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کا لنک مل جائے گا, عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ. اس پہ جائیں, کلک کریں, ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہمارے چینل پہ صرف عورتوں کی نماز کا طریقہ ہی نہیں بلکہ مردوں کی بھی نماز کا طریقہ, اس کی ویڈیوز بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاتھ تو اس کی طرح اٹھانا ہے, کس طرح باندھنا ہے, کس طرح رکوع میں جانا ہے. تو پورے 5 وقت کی نماز عورتوں کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح مردوں کے لیے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پوری 5 وقت کی نماز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے کر کے ہم نے دکھایا ہے. تو ہماری ان ویڈیوز کا لنک بھی اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گا. نماز پڑھنے کا طریقہ کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا, اور آپ کے جو فیملی کے جو لوگ ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, والد ہیں, ماں ہیں, ان کو بھی بتائیں, یہ ویڈیو ان کو دکھائیں, اور تاکہ وہ دیکھ کر طریقہ سیکھ جائیں.
الحمدللہ ہمارے اس چینل پہ باقی اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، جیسے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجات، اس طرح شکرانے کی نماز، ان گنت ویڈیوز ہمارے اس چینل پہ موجود ہیں۔ تو اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آخری ٹائم تک آپ کو اس چینل سے آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ دین اسلام کی بات آپ بالکل آسانی کے ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ ابھی کچھ دن کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز اور سکھانے جا رہے ہیں۔ کئیوں کے کمنٹ آئے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ اردو کس طرح پڑھتے ہیں، اردو پڑھنا ہم سکھائیں گے اسی چینل پہ انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھنا ہم اسی چینل پہ سکھائیں گے۔ قاعدے سے شروع کریں گے، قاعدہ قرآن سب کچھ ہم اسی چینل پہ انشاءاللہ ہم لوگ سکھانا شروع کریں گے۔ تو اس چینل سے ہمیں جڑ جائیے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے فیملی میں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ ہماری دوسری ماں بہنیں بھی، دوسرے بھائی بھی دیکھ کر وہ بھی دین اسلام کی ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ باقی ہاں، ہمیں دعاؤں سے ضرور نوازیے گا، خاص کر ہمارے ساتھ جو میری اسٹوڈنٹ ہے عالیہ، الحمدللہ ہم نے ان کے پریوار سے ہم نے پرمیشن لی، اجازت لی، پھر ہم اس بچے کو لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے، اور ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ دیکھ کر ہماری ماں بہنیں آسانی سے سمجھ جائیں اور سیکھ جائیں نماز کا طریقہ کہ وہ کس طرح نماز پڑھیں گی۔ تو ضرور ہماری اس بچے کے لیے، عالیہ کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے فیملی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ان کو، ان کے ماں باپ کو، اللہ پاک سب کو خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خاص دعا کیجیے گا، یہ بچے ذریعہ بنی ہے آپ کو نماز سکھانے کا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک مجھے، میری ماں بہنوں کو، سب کو اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کو خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ باقی آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔